السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام نشاندہی کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ ہمارے ساتھ 2 مرتبہ کے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر فہیم الزمان صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں، اور جن کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ وہ بولڈ، ایکسٹمپور جو نا اور آؤٹ اسپوکن شخصیت کے مالک ہیں، اور کیپٹن ہے۔ کیپٹن سے جی مراد تو لوگ یہی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کرکٹ کا کیپٹن لیا ہوگا۔ انہوں نے جہاز اڑانے کی تربیت لی اور پھر ایدھی ایمبولینس کی بنیاد رکھی، یہ بھی آپ کے کریڈٹ پر موجود ہے۔ یہاں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہمارے تشریف لائے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ کراچی بہت دکھی ہے، کراچی والے بہت زخمی ہیں، بری حالت ہے ان کی۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ذہن بنا ہے ہمارے مقتدر حلقوں کا، اقتدار والے حلقوں کا، ہمارے ارباب اختیار کا، اور جو مافیاز بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی بڑا کردار اس کی بربادی میں لیا، لیکن یہ جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کراچی کی بربادی میں کن کن کا ہاتھ ہے، اور آپ کو ایز اے کراچی ایڈمنسٹریٹر ناکام بنانے میں کون کون تھے اور کیا کیا مراحل پیش آئے؟ دیکھیے، پہلی بار جب میں ایڈمنسٹریٹر بنا تو اس وقت کی وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مجھے مکمل حمایت حاصل تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میں بہت سارے کام کر سکا۔ میں نے اس زمانے میں ہم نے 17 برجز، بائی پاسز، فلائی اوورز جو ہیں وہ ہم نے پلان کیے، بنائے، وہ کیا تاکہ ٹریفک جو ہے وہ کھل سکے۔ ٹھیک ہے۔ پانی ہم نے سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے۔ جب میں ایڈمنسٹریٹر 1994 میں بنا تو کراچی میں 0 سویج ٹریٹمنٹ کیپیسٹی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے 3 سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس یا تو ری ایکٹیویٹ کیے، 2 اور 1 کی داغ پیل ڈالی۔ ٹھیک ہے۔ تقریباً 154 ملین گیلن یا 15.5 کروڑ گیلن کی وہ کر لی۔ اسی طرح سے ہاسپٹل ویسٹ کے لیے انسنریٹرز لگائے، ایک گٹر باغیچے میں اور دوسرا محمود آباد میں لگنا تھا، جو کہ بعد میں یہاں کے جو ناغبت اندیش وہ ہیں انہوں نے اس کو دھکا دے کے آج وہ دونوں کے دونوں پڑے سڑ رہے ہیں گٹر باغیچے میں۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ٹینیور آپ کا؟ سیکنڈ ٹینیور میں جنرل مشرف تھے، اور یہاں اس وقت کور کمانڈر تھے عثمانی صاحب۔ وہ صبح آتے تو بیک بون تھے ان کے جنرل مشرف، وہ 12 بجے 12:30 بجے چلے جاتے تھے اور جا کے فائلیں ان کے پاس پھنس جاتی تھیں۔ تو میں نے جنرل مشرف سے ایک دفعہ کہا کہ سر اگر آپ نے مجھے کام نہیں کرنے دینا، اگر میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ میں موو کرتا ہوں، آپ اس کو داخلے دفتر کر دیتے ہو، وہ پلٹ کے فائل میرے پاس آتی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے آپ نے رکھا کیوں ہے، مجھے جانے دو۔ انہوں نے مثال مانگی، میں نے کہا دیا میں نے لزویلا نشتر یہ سندھی ہوٹل سے لزویلا برج تک جو نشتر روڈ ہے وہ اکھڑوائی دوبارہ بنوانے کے لیے۔ ورک آرڈر دیے بغیر میں نے کانٹریکٹر کو کہا یہ کر دو۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس پورشن میں 7 عدد انلیگل واٹر ہائیڈرنٹس تھے، میں نے ہیلتھ کا نوٹس دے کے ان کو بند کرنا تھا، تو وہ میں نے کیا، تو مگر اس کی بھی ورک آرڈر میں ایشو نہیں کر پا رہا تھا۔ تو میں نے جنرل مشرف کو کہا، میں نے کہا جناب علی وہ میں نے ٹھیکہ FWO کو دیا تھا، بریگیڈیئر شاہ رخ لودھی وہ تھے FWO کے یہاں پر، ان کو دیا تھا، میں نے کسی پرائیویٹ ٹھیکیدار سے کمیشن لے کے نہیں دیا تھا۔ اب وہ روڈ خود ہی پڑی ہے، اور تو وہ بہت جو ہے ایک ناکامی کا دور تھا، بہت ہی نکمے پن کا، مطلب کچھ کام کر ہی نہیں سکتے تھے آپ۔ کراچی کی ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ کراچی کی جو زمین ہے وہ آپ سنتے ہوں گے 26 لینڈ اوننگ ایجنسیز کے پاس ہے، 16 کے پاس ہے، 28 کے پاس ہے، کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، KPT ہے، ریلوے ہے، KMCs ہے، الگ الگ اپنی اپنی ریاست۔ مگر اب اگر لینڈ اوننگ ایجنسیز چونکہ الگ الگ ہیں تو کام مل کے کیسے کریں، جو آپس کے مسائل ہیں کیسے ریزالو کریں۔ تو بینظیر صاحبہ نے ایک پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ بنایا تھا، اور پرائم منسٹر کے ڈائریکٹو پر وہ آج بھی موجود ہے، کیونکہ اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر پبلک سروسز کوآرڈینیشن میں تمام جو لینڈ اوننگ ایجنسیز تھیں، چاہے وہ نیوی کا کمانڈر کراچی ہو، چاہے وہ 6 کے 6 وہ ہوں کنٹونمنٹ بورڈز کے ایگزیکٹو آفیسرز ہوں، چاہے KPT کا ہو، ریلوے ہو، ان سب کو KMC، DMC، KDA سب کو چیف سیکرٹری کے
کے بورڈ روم میں بٹھا کے ہر 15 دن پہ میٹنگز کروائیں. اور اس کا جو سیکٹری تھا اس ایڈمنسٹریٹر بحیثیت ایڈمنسٹریٹر میئر جو تھا وہ تھا اور چیف سیکٹری. تو وہ آج جو آپ مائع کلاچی دیکھتے ہیں یہ نیوی کی زمینیں تھوڑی سی تھی اس کے سامنے وہ کبھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوششیں بہت ہوئی ہیں مگر وہ جو ناقبت اندیشی ہے. آپ یہ بتائیں ناقبت اندیشی ہے یہ بد نیتی ہے بد دیانتی ہے اور اس کے اندر یہ کوئی کھیل کھیلا گیا اس میں اس وقت بھی یہ ساری چیزیں یہ ایک لوٹے میں ڈال کے ان کو ہلا کے اس میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ کراچی کا حشر ہے. حشر ہے نا. اسی حشر نشر کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ ایک بات بتا دیجئے. اتنی اچھی مثال دی آپ نے, آپ کو موقع ملا اور آج کی تباہی آج کی بربادی شہر وہی جس کے آپ ہیرو رہیں. یہاں جماعت اسلامی نے بھی بہت بڑا کام کیا, اس کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا. جیسے آپ نے بھی بہت کام کیا اس کو کامیاب نہیں ہونے, تو کس کو کامیاب ہونے دیا گیا اور کیوں نہیں کامیاب ہونے دیا گیا یہ پوچھنا چاہتے ہیں لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ میرا ماننا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے نزدیک اس ملک کے حکمران اور ایون اس صوبے کے حکمران ان کو یہ دلچسپی نہیں ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے سر. بڑی احتیاط سے کام لے رہے ہیں آج. نہیں میں قطعی ان کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل ریزالو ہوں. ٹھیک ہے, اچھا جب آپ کو دلچسپی نہیں ہے اور آپ کے پاس وسائل موجود ہیں پھر اس سونے کا انڈا دینے والی جو مرغی ہے اس کو الٹی چھری سے کاٹتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو آپ یہ دیکھتے ہیں, یعنی آپ دیکھیے یہ جو ہم یونیورسٹی روڈ ہے چند سال پہلے کوئی 97 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہوا اور پتہ نہیں 1 ارب سے بھی اوپر جا کے وہ فنش ہوا. کمپلیشن کے اگلے سال بارشوں میں اس یونیورسٹی روڈ 24 جگہ سے ادھڑ گئی. میں نے وہ ویڈیوز کس کے زمانے میں بنی تھی؟ یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں, چند سال پہلے, یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے, 5 سال پہلے کی. تو یہ ادھڑ گئی. اچھا جب یہ ادھڑی تو میں نے ہر ارباب اقتدار کے جو بھی مقتدر لوگ تھے ان کو ویڈیوز اور تصویریں بنا کے بھیجی اور میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی روڈ آپ نے بنائی تھی بہت اچھی بات ہے, آپ نے فنڈز پرووائڈ کیے بہت اچھی بات ہے, ٹھیکیدار نے نہیں بنائی یا جس عملے کی ذمہ داری تھی اس کو سپروائز کرنے کی اس نے سپروائز نہیں کیا. آپ اس کی تحقیقات کروائیے. اس کی بہت آسان طریقہ ہے. سڑک کو ہر سڑک ٹھیکے ہونے سے پہلے ڈیزائن ہوتا ہے, اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ ایک پائپ اسٹینلیس اسٹیل کا پائپ زمین میں 1.5 فٹ آپ ٹھوکتے نکالتے, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جو بیس بننی تھی یا سب بیس بننی تھی جو روڑی پڑنی تھی یا جو آپ کے ایز کمپیئر ٹو یور ورک یہ آپ کے زمانے کے جو روڈ ہے اب تک اس کی کیا صورتحال کیا اس کے ساتھ؟ شہید ملت جو روڈ ہے وہ ہم نے بنائی تھی, زبردست ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اب اس کے اوپر وہ انڈر پاسز بول گے مگر وہ ایشٹو اسٹینڈرڈ سے بنی تھی. مرزا اعظم خان روڈ ایشٹو اسٹینڈرڈ سے بنی تھی. آپ کی ایشٹو اسٹینڈرڈز بیسیکلی امریکن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں کہ سڑک کا یہ وہ لوڈ بیئرنگ یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, وہ بنی تھی. ٹھیک, مگر اس کے بعد اچھا ایک چیز اور, ہمارے زمانے سے میں اگر پہلے یا ہمارے زمانے تک یہاں پر جب سڑک بنتی تھی تو سڑک کے ایک کونے میں ایک ڈامر کا ڈرم ہوتا تھا, اس میں آگ جل رہی ہوتی تھی اور اس میں تغاری پہ بچمن گرم ہو رہا ہوتا تھا اور گدھا گاڑی پہ مال مکس کر کے روڈ پہ ڈالا کرتے تھا. میں نے وہ بین کیا تھا کہ کراچی شہر کے اندر, میں سمجھ رہا تھا آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں. نہیں وہ کہ کراچی میں اس کا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور صرف ایسفالٹ پلانٹ سے جو ہے مال آ کے پیورز کے ذریعے یہ بنے گا. ٹھیک ہے, کم از کم وہ جو سڑک وہ بننے والا کام تھا دوبارہ نہیں ہوا. اب جو بھی بنتے ہیں وہ روڈ اس میں کھا جاتے, اس میں دیکھیں کوئی بھی. ہم تو 70 سال سے یہی کہانی سن رہے ہیں نا. آپ بیچ میں کچھ اور بھی لوگ اچھے آئے ہوں گے, انہوں نے کام کیے ہوں گے, قابل مثال ہوں گے, قابل تقلید ہوں گے, لیکن آپ جو بھی کہانی آتی ہے کہ یہ چیز بنی
اور یہ اس کی یہ ادھیڑ بن چلتی رہتی ہے, ادھر بنتے ہیں ادھر ادھرتی ہے. مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو دو ایک چھوٹی چھوٹی جی مثالیں دیتا ہوں. ان سے جو میں نے سڑک کا کہا, یہ دفعہ 144 جو ہے ہمارے قانون کی کتابوں میں انگریز چھوڑ کے گیا ہے, ہم نے ایجاد نہیں کی. اس کمرے میں سگریٹ نہیں پی جا سکتی, ڈی سی جو ہے یہ میجسٹریٹ جو ہے وہ دفعہ 144 لگا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو قوانین سارے موجود ہیں, ہم نے کوئی ایجاد نہیں کرنا. سڑک کی بننے سے پہلے یا تو ڈپارٹمنٹ خود ڈیزائن کرے گا. اچھا یہ جو میں مثال دے رہا ہوں نا, یہ ہمارے ہاں کی ہر چیز کے اوپر فٹ آتی ہے. اچھا میں جی اب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے بھی آپ کا تعلق رہا جی, اور اس کو بڑا آپ نے کنٹرول کیا تھا چیزیں. آج تو سب سے زیادہ چور جو بھی الزام چاہیں لگا دیں کہ وہاں سے ہمیں نلکوں سے پانی چوری ہو رہا ہے اور جو ہائیڈرنٹ کے ذریعے ٹینکر سے آ رہا ہے. میں جو آپ کو مثال دے رہا تھا نا, اس مثال کا جو ہر جگہ وہ ہے وہ ہر جگہ پہ. صرف یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے واٹر بورڈ کی تو بتائیں نا, اندر کی کہانی, میں واٹر بورڈ کی انسائیڈ اسٹوری میں آپ کو سب کی بتاتا ہوں. دیکھیے اگر واٹر بورڈ ہے, پانی کی لائن پڑنی ہے, سویج کی لائن پڑنی ہے, سڑک بننی ہے, اس کے تمام قوانین سائنس کی اس کے اوپر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل اور فڈک کے اس کے اوپر ڈاکیومنٹس کانٹریکٹ اگریمنٹس پہ موجود ہیں. ہر چیز کتاب میں موجود ہے. مسئلہ یہ کہ ہم وائلیٹ کرتے ہیں. اچھا وائلیٹ کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, میں ٹھیکیدار ہوں, آپ افسر ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک پانی کی لائن میں, سڑک کے اوپر, سویج کی لائن میں, بجلی کی لائن میں اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو وہ پکڑی جا سکتی ہے. اس کو پکڑنے کے طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں. اب اگر کوئی نہیں پکڑ رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے ٹھیکیدار سے پیسے لیے ہیں تو میں اگر چاہے میرا ایکسین ہو, میرا ایسی ہو, اس نے چندہ جمع کر کے مجھے لا کے دیا ہے, تو میں کیسے پکڑوں گا؟ یہ جو لٹیروں کا ٹولہ بن گیا ہے جسے مافیا کہتے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو آپ آرڈر میں بات کریں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے جو, تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آئے گا نا. ان کو وہ دیکھ رہے ہیں نا, زمینی حقیقت یہی ہے نا کہ کون کون ان کو لوٹ رہا ہے, اور جو ہے وہ بات چلی جاتی ہے, ان پہ کوئی گرپ نہیں ہے, کوئی گرفت نہیں ہے. دیکھیے ہم اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر تھیں پروین رحمان, جی ہماری بہت اچھی دوست تھیں. ان کو 2013 میں, مارچ 2013 میں ایک دن جب وہ او پی پی سے گھر آ رہی تھیں, ان کو شوٹ کر دیا. ہم نے چونکہ دوست تھیں, ہمارے ساتھ کام کیا تھا یہ, اور میں ڈان میں تھا اس وقت, تو ہم بیسکلی یہ تحقیق کرنے نکلے کیونکہ اس وقت پولیس نے فوری طور پہ اعلان کیا کہ جناب یہ قاری بلال تھا, طالبان نے مارا تھا. اس کے دوسرے دن یعنی کہ 8:30 بجے رات کو پروین کا مرڈر ہوا. دوسرے دن 4 بجے علاقے کی پولیس نے پولیس مقابلے میں قاری بلال کو مار دیا, اور ڈی آئی جی ویسٹ نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ جی قاری بلال مار دیے گئے طالبان کے, چیپٹر کلوز. اچھا وہ بات سمجھ نہیں آئی, تو ہم نے جب وہ انویسٹیگیشن کی تو پہلا یہ آیا کہ یہ جناب لیاقت علی خان اور اکبر نہیں بند کر دیا. تو یہ پتہ لگا کہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی زمین کے اوپر ایک جھگڑا تھا علاقے کے کچھ بدماشوں کا, جو کہ اللیگل واٹر ہائیڈرنٹ بھی چلاتے تھے. اچھا اس کو جب آگے تحقیق کی تو پتہ لگا کہ وہ لوگ جو اللیگل واٹر ہائیڈرنٹ چلاتے تھے, اس شہر کے تمام اللیگل ہائیڈرنٹ جو ہیں وہ نتھی ہیں, اور وہ چلتے ہیں, ان کو چلانے والے ایک گروہ ہے وہ بہت ہی وہ جو کہ گورنمنٹ آف سندھ کے طاقتور لوگوں سے نتھی ہے. تو یہ اس میں اچھا جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ لگا کہ, اور جب پروین کام کیا کر رہی تھیں جس پہ, تو پتہ لگا وہ گڈاپ اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر جو گوٹھوں کی زمینیں تھیں ان کی ڈاکیومنٹیشن اور ان کی رجسٹریشن کرا رہی تھی گوٹھ آباد اسکیم میں, ٹھیک ہے. تو جب ادھر گئے تو پتہ لگا کہ ایک یہ جو ڈسٹرکٹ ویسٹ میں, یہ گڈاپ میں بحریہ ٹاؤن جیسی جو وہ تھیں
سوسائٹیاں بن رہی تھیں وہ وہاں پہ کام کر رہی تھیں. تو جب ہم نے کہا یار اگر وہ کام کر رہی تھی تو کسی کو کیا ناراضگی تھی, تو پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی گوٹ ہے اگر کسی جگہ پہ اور وہ اگر گوٹ آباد اسکیم کے تحت ڈکلیئرڈ نہیں ہے تو یہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ آ کے جوتے مارتے ہیں, ان کو 50,000 لاکھ روپے دے کے پورے اس کو ہٹا چلے دیتے. آج کی بات کر لیتے. بالکل میں نے آپ کو جو یہ مثال دی ہے نا, آپ یہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ یہ تمام مافیاز چاہے واٹر کی ہو, ٹینکر ہو, چاہے وہ سویج کا ہو, چاہے وہ بجلی ہو, چاہے وہ لینڈ ہو, چاہے وہ ڈرگز ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے برادر نسبتی ہیں, یہ سارے کزنز ہیں ایک دوسرے کے. اس شہر میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مافیا الگ ہے اور یہ مافیا الگ ہے تو یہ آپ کی غلطی ہوگی. حکومت انہی کی ہے ایک لحاظ سے, دیکھیے غیر رسمی, دیکھیے غیر قانونی دیکھیے حکومت. یہ جو مافیاز ہیں یہ بنیادی طور پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ کیا کرتا ہے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس یا میرے پاس تو نہیں آئے گا, وہ تو سرکار کے اندر جو لوگوں ہیں ان کے پاس جائے گا نا کہ ہمیں اپنا الو سیدھا کرنا ہے, ہمیں جگہ دو. اور اس کے اندر جو سرکار میں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا حصہ بنتے ہیں. میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, جی آپ یہ غلطی کرو گے اگر آپ یہ سمجھو کہ واٹر یہ جو ٹینکر الگ مافیا الگ ہے, ایسا نہیں. ٹرانسپورٹ مافیا الگ ہے, ڈرگز مافیا الگ ہے اور فلانی لینڈ مافیا الگ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے آپس تو یہ تو اسٹیٹ انٹو اسٹیٹ ہو گئی نا. کیا ہو گئی, کہاں گئی حکومتیں؟ جہانگیر صاحب ہم کیوں ووٹ دیں اور کن کو ووٹ دیں اور کیسے کامیاب کریں, کچھ تو بتائیں. دیکھیے جہانگیر صاحب جی پلیز. اس کا جواب وہی ہے کہ جب تک اس بات کی جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا نا سڑک کی, سڑک کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو ایک ایسس کے پائپ کو زمین میں 1.5 فٹ ٹھوک کے. کون کرے گا؟ سب مافیا. سر سن تو لیجیے, اس کو ٹھوک کے جب آپ نکالیں گے تو اس میں جو نظر آئے گا کہ جی ڈیزائن کے اندر تو تھا کہ سب بیس جو ہے بیس جو ہے وہ 4 انچ کی ہوگی یا 3 انچ کی ہوگی, سب بیس 3 انچ کی ہوگی, روڑی اتنی کی ہوگی. یہ اس کے اندر نہیں ہے, اور اگر یہ چونکہ اس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیکیدار نے بےمانی کی ہے. ٹھیکیدار کے اوپر جو سپروائز کر رہا تھا انسپیکٹر, اس نے کی. اب یہی چیز آپ واٹر ٹینکر کے اوپر لے لیجئے, یہی چیز آپ لینڈ میں لے لیجئے, یہی چیز وہ تمام لوگ. سرپرستی ایک جنت, سینٹرل سرپرستی کہاں ہے؟ مرکزی. سرکار میں یہ جو مافیاز ہیں یہ بہت طاقتور مافیاز ہیں. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی شخص تغلق ہاؤس میں بیٹھا ہوا ان کو کنٹرول کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ مافیاز تغلق ہاؤس کو کنٹرول کرتی ہیں, یہ مافیاز KMC ہیڈ آفس کو کنٹرول کرتی ہیں. سندھ کو بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہے, یہ مافیا ہی کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس لیے حکومتیں بھی بے بس ہے. دیکھیے یہ ایک انگریزی کا مقولہ ہے, یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورز. مافیاز لڑتی نہیں ہیں, وہ مافیاز کو اسپیس چاہیے آپریٹ کرنے کی. وہ جو ہیں بہت پیار محبت سے نذرانہ پیش کرتی ہیں, وہ نذرانہ جو ہے لوگ لیتے ہیں, ان کو اسپیس دیتے ہیں. اچھا یہ چیز تبدیل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نہیں تبدیل کر سکتا, آپ نہیں تبدیل کر سکتے. یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں عوام الناس تک اگر پہنچے, لوگوں میں آگاہی ہو, تو لوگ پھر ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کام جو ہے, یہ جو کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, یہ بےمانی کر رہے ہو. ابھی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہر کچھ غلط ہے, لوگوں کو یہ پتا ہے کراچی میں ایکٹیولی کوئی پارٹ پلے نہیں کرتے ہیں, نہیں, کیونکہ ایگزیکٹ چیز کا نہیں پتا نا. اچھا اگر آپ لوگوں کو دیکھیں, اس ملک کی میڈیا کو اس ریاست کا چوتھا پلر کہا جاتا ہے, اور وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عوام کو آگاہی دیتا ہے. ہمارے ہاں میڈیا جو ہے نا بہت جنرل اور بہت ہی سرسری کام کرتا ہے. وہ صرف چاہتا ہے کہ گالی دے دیں اس کو, وہ ڈھونڈ کے وہ نکال کے لائیں گے کہ یہ کالا ہے اس کو گالی دے دو, یہ براؤن ہے اس کو گالی. مسئلہ جب تک آپ عوام الناس کو یہ نہیں سمجھاتے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹا بٹا ہیں, اور جب تک آپ ان کے خلاف متحد نہیں ہوگے, جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں ود ان پولیٹیکل پارٹیز اس بات کے اوپر یہ صلاحیت کیے ہوئے نہیں, وہ تو ہے نا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ
پولیٹیکل پارٹیز میں جب تک یہ موومنٹ نہیں ہوگی. دیکھیں سیاسی کارکنان اس شہر کے تمام برے تو نہیں ہیں. جو سیاسی کارکن بنتے ہیں وہ اپنے علاقے کے سماجی سیاسی مسائل, یہ الگ بات ہے کہ آپ ان کو بھی مافیا میں شامل کر لیتے ہو. تو یہ جو چیز ہے نا, جب تک اس چیز کو تبدیل نہیں کریں گے. دیکھیے اس وقت حقیقت میں بہت ساری چیزیں بہت غلط ہو رہی ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ارباب اقتدار میں یا جو لوگ بیٹھے ان کو خود کو نہیں پتا. ایک زمانے میں ہم لوگ کہتے تھے کہ اس ملک میں اب حکمران جو ہیں وہ ون ڈے کھیلنے کے اس میں رہتے ہیں, اور پھر ہوا کہ جی وہ 2020. اب تو لگتا ہے 10 اوورز کا گیم کھیلتے ہیں کہ پتہ نہیں کب تک ہیں کب تک نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب تک لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا. دیکھیں لوگوں کو احساس اگر نہیں ہو رہا ہے, 70 سال سے نہیں ہو رہا ہے, ہم یہی رونا رو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, احساس کا وہ جو ابال ہوتا ہے وہ ان میں نہیں آ رہا ہے, تو اس کا بھی تو کوئی نسخہ بتا دیجئے. اس کا میں بتاؤں, کراچی کے اندر پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم بچے تھے تو ہر اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے پہ ایک چوک سے نمبر پڑا ہوتا تھا. جی جی, وہ اس اسٹریٹ لائٹ کا ایڈریس ہوتا تھا. اچھا, وہ اسٹریٹ لائٹ کا جو ایڈریس تھا, جب ایکسین ڈیمانڈ بھیجتا تھا کہ میرے علاقے میں اتنے اسٹریٹ لائٹ کے بلب فیوز ہو گئے, اتنے چوک فیوز ہو گئے, تو وہ آڈٹ ہو سکتا تھا. مگر ہوا کیا, 80s میں اور 90s میں پولیٹیکل پارٹیز کے جھنڈے ان کھمبوں پہ پینٹ ہونا شروع ہو گئے. میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے نا. وہ جھنڈے وہ جب ہو رہے تھے, اس کا نقصان کیا ہوا, اب ایکسین ڈیمانڈ بھیجتا ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج, آپ تو بجلی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ جھنڈے پینٹ ہو رہے تھے, اگر لوگوں کو اس وقت اس بات کو مطلع کیا جاتا کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں پورا شہر اندھیرا ہو جائے گا. وہ شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, آج بھی اس کا اسٹریٹ لائٹس کا بجٹ موجود ہے, مگر اسٹریٹ لائٹس نہیں جلتی, اور اس کے نہ جلنے کی وجہ یہ کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کراچی کی تباہی کے حوالے سے سوال کیے, اور بنیادی جو نقطہ ہے وہ سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ جو ہم مافیا 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 کرتے رہتے ہیں کہ یہ مافیا یہ مافیا, یہ مافیا نہیں ہے, بلکہ مافیا ایک طاقتور ایسی قوت ہے جو ساری مافیاؤں کو چلا بھی رہی ہوتی ہے, اس کی سرپرستی بھی کہیں ہوتی ہے, بلکہ حکومتوں میں داخل ہے. تو یہ ہماری گفتگو کا ناظرین لب و لباب تھا. اپنے جہانگیر سید کو اور ہمارے فہیم الزمر صاحب کے ساتھ ہمیں جو سابق ایڈمنسٹریٹر 2 دفعہ رہے ہیں اور انہوں نے بڑے کام کیے, اور وہ ہم اسے وٹنس بھی کرتے ہیں اور تاریخ کا حصہ بھی ہیں. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ کسی پروگرام میں پھر مدعو کریں گے, پھر بات کریں گے, پھر استفادہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.